قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج کتاب مقدس میں سے ہم سیکھیں گے اجتماعی اقراروں کے بارے میں، کمیونل کنفیشنز۔ ہم ایک کمیونٹی ہیں اور ہماری کمیونین ہے، شراکت ہے، رفاقت ہے، اس لیے مجھے اچھا لگا کہ اسے کمیونل کنفیشن کہا جائے۔ ایک شخص اقرار کرے تو وہ ہے شخصی اقرار، پرسنل کنفیشن، لیکن جب ایک گروپ کی صورت میں، جب ایک جماعت کی صورت میں، یا ایک قوم کی صورت میں، ایک گروہ کی صورت میں ہم مل کر کسی بات کا اقرار کریں تو وہ اجتماعی اقرار ہے، کمیونل یا کارپوریٹ یا کولیکٹیو کنفیشن ہے، اور بائبل میں یہ ہم کئی جگہوں پر دیکھتے ہیں۔ خدا نے بھی مانگا، بنی اسرائیل سے تقاضا کیا کہ تم مل کر اقرار کیا کرنا، تم مل کر مان لینا اپنی حالت کو، میرے حضور تم اپنی حیثیت کو اور میری حیثیت کو مان لینا اور اس کا اقرار کیا کرنا۔ بنی اسرائیل اکثر ایک قوم، ایک جماعت، ایک گروہ کی صورت میں اقرار کیا کرتے تھے۔ تواریخ کی دوسری کتاب کا 30واں باب ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیہ بادشاہ نے اہتمام کروایا، لاویوں کو اس نے یہ ذمہ داری دی کہ قوم کی رہنمائی کریں، وہ مل کر 7 دن، عید کے 7 دن، 7 دن عید منائی انہوں نے، اور 7 دن اقرار کرتے رہے مل کر، کچھ لاویوں کی رہنمائی میں۔ بنی اسرائیل اکثر مل کر، اکٹھے ہو کر ایک جماعت کی صورت میں اقرار کیا کرتے تھے۔ اجتماعی اقرار میں خاندان، جماعت یا قوم کے ساتھ متفق ہو کر شخصی اقرار کرنا بھی شامل ہے، کہ ساری جماعت اکٹھی ہو گئی کسی ایک بات پہ، سب کی رائے ایک ہو گئی، سوچ ایک ہو گئی، اور اکٹھے ہو گئے کہ ہم نے خدا کے حضور اقرار کرنا ہے۔ وہ خاندان بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک گروہ، ایک جماعت بھی ہو سکتی ہے، جو خاندان سے باہر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر پوری قوم بھی ہو سکتی ہے۔ اکٹھے ہوئے، لیکن اقرار اکیلا اکیلا کر رہا ہے، اپنی اپنی طرف سے۔ جب ہم رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں کلیسیا میں تو سب مل کر پڑھتے ہیں۔ جب خدا کا خادم اعلان کرتا ہے کہ آئیے ہم مل کر اپنے مسیحی ایمان کا اقرار کریں رسولوں کے عقیدے کے الفاظ میں، یا بعض کلیسیاؤں میں نکایا کے عقیدے کے الفاظ میں، تو سب ایک ساتھ اقرار کرتے ہیں، لیکن اپنا اپنا، کیونکہ وہ اقرار ہی شخصی ہے، میں ایمان رکھتا ہوں۔ کر رہے ہیں مل کر، اکٹھے، ایک جماعت، ایک آواز ہو کر، ایک دل ہو کر، لیکن کر رہے ہیں اپنا اپنا۔ یہ بھی اجتماعی اقرار ہے، کیونکہ ہم مل کر کرتے ہیں، لیکن کرتے بے شک اپنا اپنا۔ عزرا کی کتاب کے 10ویں باب میں بنی اسرائیل غیر قوموں کے ساتھ گھل مل گئے، ان کے ساتھ انہوں نے تعلقات بنا لیے، لیکن پھر خدا ناراض ہوا، اور عزرا کاہن کے ذریعے ان کو سکھایا گیا کہ یہ کام تم نے غلط کیا ہے، غیر قوموں کے ساتھ تم نے رشتہ داریاں جوڑ لی ہیں۔ تو انہوں نے پھر اقرار کیا، سب نے اپنا اپنا، کہ ہم یہ کام چھوڑتے ہیں اور آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ تب عزرا نے اٹھ کر سردار کاہنوں اور لاویوں اور سارے اسرائیل سے قسم لی کہ وہ اس اقرار کے مطابق عمل کریں گے، اور انہوں نے قسم کھائی۔ جو اقرار کیا ہے خدا کے حضور وہ یہ ہے کہ ہم غیر قوموں کے ساتھ رشتہ داریاں، تعلق داریاں جوڑنا ختم کر دیں گے۔ ساری قوم نے کیا، لیکن عزرا نے اس بات کو یقینی بنایا کہ سب لوگ کریں، اپنی اپنے دل میں، اپنی اپنی زبان سے، اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے وہ خدا کے حضور حلفاً قسماً اقرار کریں۔ سب اقرار کریں گے، کرنا سب نے ہے،
لیکن ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اقرار کر رہا ہے، اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اعمال 19واں باب دیکھیے۔ افسس شہر ہے، غیر قوم کا شہر ہے، وہاں لوگ مسیحی ہوئے ہیں، اور کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں سے بتیروں نے آ کر اپنے اپنے کاموں کا اقرار کیا اور اظہار کیا، اور بہت سے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب لوگوں کے سامنے جلا دیں۔ جو ان کے پاس علم کی کتابیں تھیں، جادوئی علم کی، غیر معبودوں کے پیچھے جانے والے علم کی، وہ کتابیں بھی جلائیں اور اپنے اپنے کاموں کا اقرار اور اظہار کیا۔ مل کر آئے، سارے اکٹھے ہو گئے کہ ہم نے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں، ہم یہ سارے کام بت پرستی کے، جادوگری کے چھوڑ رہے ہیں، لیکن سب نے اقرار اپنا اپنا کیا۔ اکٹھے ہو کر رہے ہیں، لیکن کر رہے ہیں اپنا اپنا۔ ہم بھی کلیسیا میں ایسا کرتے ہیں، ایمان کا اقرار بھی کرتے اکٹھے ہیں، لیکن کرتے ہم اپنا اپنا ہیں۔ میں اقرار یہ نہیں کرتا کہ کلیسیا یہ ایمان رکھتی ہے۔ کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے اقرار نہیں کرتی کہ باجی وینس کہے کہ جی میرا بو بھی یہ اقرار کرتا ہے، نہیں، وہ اپنا کرتی ہے۔ بھائی عارف نہیں اقرار کرتے کہ جی میری بیوی اور میرے بچے یہ اقرار کرتے ہیں، نہیں، اپنا۔ ہم بھی اپنا اپنا اقرار کرتے ہیں، مل کر کرتے ہیں، اجتماعی اقرار ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی اور غیر قوم میں سے بھی ایمان لانے والوں نے اکٹھے اقرار ضرور کیا، لیکن اپنا اپنا کیا۔ یہ بھی ایک صورت ہے اجتماعی اقرار کی۔ اور اپنے باپ دادا، خاندان اور قوم کی طرف سے ایک شخص یا کچھ زیادہ لوگ مل کر جب اقرار کرتے ہیں، وہ بھی اجتماعی اقرار ہے۔ جیسے ہم عبادتوں میں ہماری طرف سے ایک نمائندہ کھڑا ہو جاتا ہے دعا میں، وہ ساری کلیسیا کی طرف سے دعا کر رہا ہوتا ہے، ہم سب اس کے ساتھ آمین کرتے ہیں کہ یہ جو دعا ہو رہی ہے ہم اس میں شامل ہیں۔ وہ ہم سب کی طرف سے خدا کے حضور دعائیں پیش کرتا ہے۔ اسی طرح بعض واقعات ایسے ہیں، کچھ ایسے حالات آئے جن میں کسی ایک شخص نے یا کچھ لوگوں نے مل کر اپنے خاندان یا اپنی قوم یا اپنی پوری جماعت کی طرف سے اور پھر اپنے باپ دادا جو گزر گئے ان کی طرف سے بھی اقرار کیا خدا کے حضور۔ یشوع بڑی مثال ہے، وہ اسرائیل کے قوم کو لے آتا ہے اس وعدے کی سرزمین میں خدا کے حکم سے، اور وہ پھر انہیں پوچھتا ہے تم اپنے لیے چن لو جس کو تم نے چننا ہے، جس کی عبادت تم نے کرنی ہے، رہی میری اور میرے گھرانے کی بات ہم تو خداوند کی ہی پرستش کریں گے، اسی کی عبادت کریں گے۔ وہ اقرار کرتا ہے قوم کے سامنے اپنی اور اپنے خاندان کی طرف سے کہ ہم زندہ یہوہ پاک خدا کو چن رہے ہیں عبادت کے لیے، تم نے جسے چننا ہے اسے چن لو۔ وہ اپنے خاندان کی طرف سے اکیلا شخص کھڑا ہو کے اقرار کرتا ہے۔ جب کوئی خاندان کا ایک شخص کسی معاملے میں کوئی قول دیتا ہے، کوئی اقرار کرتا ہے، کسی بات کا اعتراف کرتا ہے یا کوئی وعدہ کر لیتا ہے، تو اسے پختہ ماننا چاہیے وہ پورے خاندان کی طرف سے ہے۔ دانیل کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کے حضور کہتا ہے میں نے، میرے باپ دادا نے، ہم نے تیرے حضور گناہ کیے، میں ان کا اقرار کرتا ہوں۔ یوحنا 19واں باب اس کی 15ویں آیت۔ سردار کاہنوں نے پلاطس کو جواب دیا کہ کیسر کے سوا کوئی ہمارا بادشاہ نہیں۔ اب ہیں وہ سردار کاہن، پتہ کتنے تھے؟ 2 سردار کاہنوں کے نام ہیں، حنا اور قیافہ۔ وہ ساری قوم کے سردار کاہن ہیں، اور وہ پلاطس کے سامنے کس بات کا اقرار کر رہے ہیں؟ ہمارا اور کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں کیسر کے سوا۔ یعنی یہودیوں کے نمائندے بن کر وہ اقرار کر رہے ہیں کہ کیسر ہمارا بادشاہ ہے، یسوع ہمارا بادشاہ نہیں ہے۔ وہ اپنی پوری قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں، اقرار ہو رہا ہے، مانا جا رہا ہے۔ متی 27ویں باب میں
یہی لوگ پھر کہتے ہیں جی اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد کی گردن پر. ہم اپنے خاندان، اپنے ادارے یا اپنے کاروبار یا اپنی کمپنی یا اپنے کلیسیا کی طرف سے کچھ کہنے سے پہلے بڑا سوچیں، کیونکہ ہم نے اگر کوئی اقرار کر دیا تو وہ سب کی طرف سے ہوگا. لوگ ساری کلیسیا کو یا خاندان سارے کو پوچھنے نہیں آئیں گے. جو نمائندہ بن کے کچھ کہہ آئے گا لوگ اس پہ یقین کریں گے کہ جی یہی ان سب کی رائے ہے، ان سب کے دل کی بات یہی ہے، ان سب کا ارادہ اور سوچ یہی ہے. یہ اجتماعی اقرار ہوتا ہے جب کوئی ایک شخص یا کچھ لوگ مل کر اپنے خاندان، قوم، باپ دادا کی طرف سے اگر کچھ مان لیتے ہیں تو وہ بھی اجتماعی اقرار ہے. اجتماعی اقرار میں بائبل کے مطابق لوگ اپنی حیثیت کو اور حالات کو مانتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں. تواریخ کی پہلی کتاب میں 29واں باب داؤد اپنی قوم کی نمائندگی کرتا ہے خدا کے سامنے. وہ اعلان کرتا ہے کہ ہم نے ہیکل بنانی ہے، خدا کا گھر بنانا ہے، تو ہدیے لے کر آؤ، سامان لے کر آؤ، قیمتی چیزیں لے کر آؤ، کیونکہ گھر بننا ہے خدا کا، اس میں بہت کچھ استعمال ہونا ہے. اور وہ لے کر آتے ہیں، خوشی خوشی لے کر آتے ہیں. اور پھر وہ اکیلا بولتا ہے لیکن پوری قوم کی طرف سے بولتا ہے. ذرا دیکھیے پہلی تواریخ اور 29واں باب ہے اور 13ویں آیت سے. اور اب اے ہمارے خدا، ہم تیرا شکر اور تیرے جلالی نام کی تعریف کرتے ہیں. بول اکیلا رہا ہے داؤد لیکن سب کی طرف سے بول رہا ہے. پر میں کون اور میرے لوگوں کی حقیقت کیا، ان کی حیثیت کیا ہے کہ ہم اس طرح سے خوشی خوشی نذرانہ دینے کے قابل ہوں، کیونکہ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں اور تیری ہی چیزوں میں سے ہم نے تجھے دیا ہے. کیونکہ ہم تیرے آگے پردیسی اور مسافر ہیں، جیسے ہمارے سب باپ دادا تھے. ہمارے دن روئے زمین پر سائے کی طرح ہیں اور قیام نصیب نہیں. اے خداوند ہمارے خدا، یہ سارا ذخیرہ جو ہم نے تیار کیا ہے تیرے پاک نام کے لیے، کہ تیرے پاک نام کے لیے گھر بنائے، تیرے ہی ہاتھ سے ملا ہے اور سب تیرا ہی ہے. ہماری کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں کہ ہم تجھے کچھ پیش کریں. یہ سب کچھ تیرا ہی دیا ہوا ہے، اس میں سے ہم نے تجھے دیا ہے. ہم تو تیرے آگے پردیسی اور مسافر ہیں اور ہمیں قیام نہیں، ہمارے دن سائے کی طرح ہیں. حیثیت ہماری کیا ہے؟ داؤد اکیلا بولتا ہے، پوری قوم کی طرف سے اقرار کرتا ہے اپنی حیثیت کا. اور تواریخ کی دوسری کتاب میں 20واں باب دیکھیے. بنی مواب اور بنی امون حملہ آور ہونے کے ارادے پہ ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں. یہوشوت اسرائیل کا بادشاہ ہے اور وہ اقرار کرتا ہے اپنی قوم کی طرف سے کہ ہماری حالت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے. 12ویں آیت میں ذرا دیکھیے. اے ہمارے خدا، کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس بڑے انبوہ کے مقابل جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے. اپنی قوم کی طرف سے بولتا ہے کہ ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں. ہمیں پتہ نہیں ہے، نہ طاقت ہے اور نہ پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے. دشمن چڑھتا آتا ہے ہم پہ، کسی بھی وقت حملہ آور ہو جائیں گے. نہ ہمارے پاس ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کریں گے. اجتماعی طور پر اپنی حیثیت اور اپنے حالات خدا کے حضور بیان کیے جا رہے ہیں، ان کا اقرار کیا جا رہا ہے. اجتماعی اقرار میں اپنے گناہوں کا اقرار کیا جاتا ہے. بنی اسرائیل قوم اکثر یہ کیا کرتے تھے، اے خدا ہم نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے، ہم نے، ہمارے باپ دادا نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے. سمویل اکٹھا کر لیتا ہے لوگوں کو، آؤ اقرار کرو اپنے گناہوں کا، بدیوں کا خدا کے سامنے. سمویل کی پہلی کتاب 7واں باب ہے. نہمیہ 9واں باب پہلی 3 آیات پڑھے. ساری قوم اکٹھی کی جاتی ہے
اور انہیں کہا جاتا ہے اقرار کرو اپنے گناہوں کا خدا کے سامنے، اور ساری قوم اقرار کرتی ہے کہ اے خدا ہم نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے۔ دانیل اپنے اور اپنے باپ دادا کی طرف سے خدا کے حضور اقرار کرتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ اعمال 19ویں باب میں غیر قوموں میں سے لوگ جب مسیح کو قبول کر رہے ہیں، وہ اپنے کاموں کا اظہار اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم پہلے کیا کیا کرتے تھے، اب ہم ویسے کام نہیں کریں۔ ہم بھی کلیسیا میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لکھا ہوا ایک اقرار، گناہوں کا اقرار ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ مل کر گناہوں کا اقرار ضرور کرنا چاہیے۔ یہ بائبل میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ اجتماعی اقرار میں اپنے ایمان کا اقرار کیا جاتا ہے۔ یشوع نے اعلان کر دیا تھا، رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے، کسی اور کو نہیں مانیں گے۔ دانیل کے دوستوں نے حننیہ، میسائیل اور عزریہ ان کے نام تھے، اور انہیں اکثر دنیا میں یاد کن ناموں سے کیا جاتا ہے؟ صدرک، میثق اور عبدنجو۔ انہوں نے کہا بادشاہ اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہی ہمیں تیرے ہاتھ سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، وہی ہمیں چھڑائے گا۔ اپنے ایمان کا مل کر وہ تینوں اقرار کر رہے ہیں۔ وہاں یہ نہیں لکھا کہ ایک نے کہا اور دوسرے چپ تھے، انہوں نے کہا، تینوں کے نام لکھے ہیں، انہوں نے کہا۔ اعمال 4 باب میں دیکھتے ہیں جب پطرس اور یوحنا کو مارا جاتا ہے، انہیں قید کیا جاتا ہے، پھر وہ چھوٹ جاتے ہیں، چھوٹ کر اپنے لوگوں کے پاس آتے ہیں، اور کلیسیا مل کر خدا کے حضور اقرار کرتی ہے کہ تو نے ہی سب کچھ بنایا ہے، تیرے ہی اختیار میں سب کچھ ہے۔ کلیسیا اقرار کرتی ہے۔ اور مکاشفہ میں 5واں باب، 7واں باب، ہجوم ہے، فرشتے ہیں، انسان ہیں، مخلوقات ہیں، آسمان کی، زمین کے نیچے کی اور سمندر کے اندر کی تمام مخلوقات ہیں جو اقرار کرتی ہیں خدا کی قدرت کا، اس پر ایمان کا اظہار کرتی ہیں۔ اسی کی طرف سے نجات ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی قدرت والا ہے، وہی حمد اور تمجید اور ستائش اور بزرگی اور بادشاہی کے لائق ہے۔ فلپیو 2 باب 11ویں آیت، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ کون اقرار کرے گا؟ ہر ایک زبان، گناہوں کا، اپنی حالت اور حیثیت کا، اس ایمان کا کہ تمہارا خداوند کون ہے، یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہم بھی اقرار کرتے ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر۔ ہم ان زبانوں میں شامل ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں کلام کہتا ہے کہ وہ ایمان کا اقرار کریں گے، ہر ایک زبان اقرار کرے گی۔ ہمیں اپنے ایمان کا اقرار اجتماعی طور پر کرنا چاہیے، اور اجتماعی اقرار میں کسی کام کی ذمہ داری بھی لی جاتی ہے۔ عزرا 10ویں باب میں انہوں نے ذمہ داری لے لی کہ ہم آئندہ یہ بھی رشتے ہم جو غیر قوموں کے ساتھ جوڑ رکھے ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں، اور آئندہ بھی ایسا نہیں کریں گے۔ یہ ذمہ داری لیتے ہیں ہم نہ ہماری اولادیں۔ ذمہ داری لے لی۔ متی 27واں باب، ذمہ داری لے لی، یسوع کا خون ہم پر، ہماری اولاد کی گردن پر، ہمارے اوپر رہے گا یہ خون۔ ذمہ داری اٹھا لی کہ رومی حاکموں تم فکر نہ کرو کہ اس کا خون تمہارے اوپر ہوگا۔ ہم یہودی سردار، قوم کے سردار یہ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں کہ اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد کی گردن پر ہوگا۔ اور یہودا اسکریوتی کو انہی سرداروں نے پیسے دینے کا اقرار کیا تھا۔ ہم تجھے دیں گے، بندہ پکڑوا۔ ذمہ داری لی، تو پکڑوا، ہم تجھے پیسہ دیں گے۔ تو کسی کام کی ذمہ داری بھی لی جاتی ہے اقرار کرتے ہوئے، اجتماعی طور پر۔ جب بپتسمہ ہوتا ہے، جب استحکام ہوتا ہے، کانفرمیشن ہوتی ہے، کلیسیا سے سوال کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو اپنا دانا ہاتھ بلند کر کے کہیے جی ہاں، اور کلیسیا پھر اقرار کرتی ہے جی ہاں، یہ ذمہ داری لیتے ہو، مل کر اجتماعی طور پر اقرار کرتے ہو کہ ہم
اس شخص کو کلیسیا میں قبول کرتے ہیں اور ہم اس کی روحانی تعلیم، تربیت اور ترقی کے لیے ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ اجتماعی طور پر اقرار کیے جاتے ہیں، کسی کام کی ذمہ داری لی جاتی ہے۔ اجتماعی اقرار میں دوسروں کی بابت بھی اقرار کیا جاتا ہے۔ پاک تثلیث باپ، بیٹے، روح القدس کے علاوہ ہمارے عقیدے میں 2 نام شامل ہیں انسانوں کے۔ کنواری مریم سے خداوند یسوع مسیح نے جنم لیا۔ ہم اس ہستی کے بارے میں اقرار کرتے ہیں ہر بار۔ اس کا نام لیے بغیر ہمارا اقرار مکمل نہیں ہے۔ یہ تو ایک مقدس ہستی ہے، پاک ہستی ہے، جس کا احترام، جس کی عزت کرنا ہر ایک بشر کے لیے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ پرستش اس کی اجازت نہیں، کیونکہ وہ خدا نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ لیکن اس کے بارے میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہ کنواری ہے اور اسی سے یسوع پیدا ہوا ہے۔ اور پھر ایک اور ہستی کا نام ہم لیتے ہیں، پونتیوس پلاطس کی حکومت میں یا اس کے عہد میں اس نے دکھ اٹھایا۔ ہم بھولتے نہیں وہ کون تھا جس نے اسے موت کی سزا دی تھی۔ یسایا 61 باب کی 9 آیت میں خدا فرماتا ہے کہ دوسری قومیں، دوسرے لوگ تمہیں، اسرائیلیوں تمہیں دیکھیں گے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگیوں میں کیا کیا کام کر رہا ہے۔ ایک شخص نہیں، قومیں۔ زبور 126 غیر قوموں میں یہ چرچا تھا۔ قومیں بات کیا کرتی تھیں، ان کا خدا ان پر مہربان ہے۔ تو ہم غیروں کے بارے میں یا دوسرے انسانوں کے بارے میں بھی مل کر اقرار کیا کرتے ہیں، اور یہ اقرار بائبل مقدس کا حصہ ہیں۔ زمین پر کلیسیا بھی اپنے گناہوں، ایمان اور عہد کی اجتماعی اقرار کرتی ہے۔ اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتے ہیں مل کر، ہم اپنے ایمان کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور ہم عہد بھی کرتے ہیں، ذمہ داریاں بھی لیتے ہیں، وعدے بھی کرتے ہیں مل کر۔ جیسے میں نے کہا، کوئی بپتسمہ ہوتا ہے، استحکام ہوتا ہے، تو ہم اسے قبول کرتے ہیں کلیسیا میں، ہم ذمہ داری لیتے ہیں۔ بعض اوقات کلیسیا میں جب پاسبان مقرر ہوتا ہے، نئے لوگ کسی خدمت میں مامور کیے جاتے ہیں، کلیسیا سے اجازت لی جاتی ہے، کلیسیا قبول کرتی ہے، پھر اقرار بھی کرتے ہیں ہم اسے قبول کریں گے۔ جو ممبرشپ آپ چرچ کی لیتے ہو نا، جس چرچ کے آپ ممبر بنتے ہو، جس کلیسیا کے، جب فارم پہ سائن کرتے ہو تو اس میں لکھا رہتا ہے، میرا حلف نامہ یہ ہے کہ میں کلیسیا کے نظام، قانون، ضابطوں، طور طریقوں کے ساتھ وفادار رہوں گا اور پابند رہوں گا ان کا۔ یہ ہمارا عہد ہوتا ہے۔ تو کلیسیا مل کر اپنے ایمان کا بھی اقرار کرتی ہے، اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتی ہے، اور عہد بھی باندھتی ہے۔ یعقوب 5 باب اور 16 آیت، آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کیا کرو۔ آپس میں ایک دوسرے سے، یعنی مل کر اکٹھے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کیا کرو۔ تو کلیسیا میں ہم یہ کام کرتے ہیں۔ آسمان پر سب مخلوقات مل کر اجتماعی اقرار کریں گے۔ یہ جو مل کر اقرار ہے نا، یہ زمین پر بھی کلیسیا کرتی ہے، اور ہر مسیحی خاندان کو کرنا چاہیے۔ آسمان پر ساری مخلوق کے ساتھ مل کر کریں گے۔ آسمان پر بھی یہ کام جاری رہے گا، وہاں بھی مل کر ہم اجتماعی طور پر اقرار کرتے رہیں گے۔ ذرا مکاشفہ میں دیکھیے 5واں باب 11ویں آیت، جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی۔ کن کی آواز؟ بہت سے فرشتوں کی آواز، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا، جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برے کی حمد
اور عزت اور تمجید اور سلطنت ابدالآباد ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ ہم اس تخت پر بیٹھنے والے اور برے کی بادشاہت کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہم ان کے آگے جھکتے، سجدہ کرتے اور تعریف کرتے رہیں گے۔ 7ویں باب میں آ جائیے۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلے اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ ہے جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ سفید جامے پہنے، کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے، تخت اور برے کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر، 5ویں باب میں بھی بڑی آواز سے، جب کلیسیا اقرار کیا کرو تو بلند آواز سے کیا کرو، بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے ہے۔ اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت کب تک کے لیے؟ ابدالآباد کے لیے ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ آسمان پر یہ اقرار ہے، زمین پر اس کے لیے تیار ہو جائیں، مل کر بلند آواز سے اقرار کیا کریں، ایمان کا بھی، اپنے گناہوں کا بھی، اپنی حیثیت کا بھی، دوسروں کے بارے میں بھی، کیونکہ آسمان پر ہمیں اقرار کرنا ہے خدا کا، اس کے بیٹے کا، اس کے روح کا، ان کی بادشاہت کا، ان کے اختیار، عظمت، بزرگی، تمجید، ستائش اور حمد کا۔